جو نوجوانان جنت کی سردار کی خاص طور پہ، ظاہر ہے نوجوانان جنت کی بھی محبت سرکار علیہ السلام کے ساتھ ہے، لیکن نوجوانان جنت کے جو سردار ہیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، ان سے جو سرکار علیہ السلام کی محبت اور سرکار علیہ السلام کی ان سے محبت، یہ ذرا بتائیے کہ وہ کیا ہے، وہ اتنا مان، اتنی محبت. یعنی اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ نانا اور نواسے کی محبت کی مثال اپنے عروج پہ اگر کائنات میں کہیں دیکھنی ہے تو یہ در ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، اور سب سے پہلے ناظرین کو آج کا دن مبارک کہ اس دن میں اللہ رب العزت نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانیت کو عطا فرمائے، اور ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبت کے اظہار کے ذریعے سے دنیا والوں کے سامنے اس بات کو آشکار فرمایا کہ اولاد سے محبت کس شے کا نام ہے. سبحان اللہ. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہزادوں کو اٹھائے پھرتے ہیں تو کسی نے یہ آ کر کہا تھا نا کہ آپ انہیں اس طرح سے پیار اور محبت کرتے ہیں، حالانکہ ہم تو اپنے بچوں کو اس طرح سے نہیں اٹھاتے. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں کہ جب اولاد کو اس طرح سے محبت کے اظہار کے ساتھ دنیا کے سامنے بیان کرنا ہو، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے طور پر سامنے رکھا کہ اولاد کو کس انداز میں دنیا کے سامنے محبت کے رواج کے ساتھ قائم کرنا ہے. یہاں بہت ساری روایات ہمیں نظر آتی ہیں. آپ نے اپنے سرنامہ کلام میں بھی بڑے خوبصورت القابات کے ذریعے سے، بہت خوبصورت مشاہدات کے ذریعے سے وہ کلمات جاری کیے ہیں. لیکن دیکھیے یہاں ایک بات ہمیں ضرور مد نظر رہنی چاہیے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان شہزادوں کے لیے ریحانہ کا لفظ استعمال فرمایا. ہما ریحانتای من الدنیا من هذه الامہ، کہ اس امت میں یہ میرے پھول ہیں، دنیا میں یہ میرے پھول ہیں. جب بھی کسی پھول کی بات کی جاتی ہے تو اس پھول میں سونگنا خود بخود داخل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی مجلس میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سینہ مبارک پر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اس نواسے سے اتنا پیار فرماتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیوں نہ کروں، یہ تو دنیا میں میرے دو پھول ہیں. اور پھر ساتھ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات کو صحابہ نے ذکر فرمایا کہ حضور کثرت کے ساتھ اپنے ان شہزادوں کے ماتھوں کو بوسہ بھی دیا کرتے تھے اور انہیں بطور اہتمام سونگا کرتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں. تو جنت کی خوشبو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان پیارے شہزادوں سے آتے ہیں. اچھا نام کے بارے میں بھی تو بتا دیجیے. جی، یہ اسماء غیر مستعملہ میں ذکر کیے گئے ہیں کہ حسن، حسین، محمد، علی، یہ چار نام ایسے ہیں کہ روئے زمین پر ان ہستیوں سے پہلے کسی کے لیے نہیں تھے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ آپ سے پہلے لوگوں کے نام تھے، لیکن یہ بات ذکر کی گئی کہ وہ نام بھی اس لیے رکھے گئے کہ شاید جو حقیقی محمد ہے وہ ہماری ہی اولاد ہو جائے، لیکن وہ تو جد اعلیٰ جناب ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت میں محمد مصطفیٰ نے جنت سے بھیجا گیا نام اسماء غیر مستعملہ تھے. ان شہزادوں سے پہلے کسی کا نام نہ حسن تھا اور نہ ہی حسین تھا. یہ طبرانی کی روایت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی یہاں ذکر فرما رہے ہیں، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنے مبارک بھی زمین پر تھے اور حضور کی ہتھیلیاں بھی زمین پر لگی ہوئی تھی. حضور کے دوش مبارک پر حسنین کریمین جلوہ افروز تھے، راکب دوش مصطفیٰ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ اس محبت کا اظہار بھی فرما رہے ہیں. اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی زبان سے سنا، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعم الحمل جملکما و نعم العدلان انتما، فرماتے ہیں تمہاری کتنی خوبصورت سواری ہے، اور لوگوں دیکھو صرف سواری خوبصورت اور عظیم نہیں ہے بلکہ اس سواری پر جو سوار ہیں وہ کتنے عظیم اور شاندار ہیں. یہاں اگر مجھے آپ ایک وقت دیں، ایک منٹ دیں، تو میں ایک بڑی خوبصورت روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب الوصال کا وقت تھا. آپ زخمی ہو چکے تھے. آپ نے شورا بنائی کہ اگلے خلیفہ کا انتخاب کر لیا جائے. سیدہ حفصہ حاضر ہوئی، کہا کہ یہ 6 افراد کم ہیں، آپ اس میں اضافہ فرمائیں. آپ نے فرمایا کہ یہ 6 افراد جو ہیں ان کے پائے کا اس روئے زمین پر کوئی اور نہیں. 6 عشرہ مبشرہ تھے، ان میں سے ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. سیدہ حفصہ نے جب عرض کیا کہ ان کی خصوصیات ذکر فرمائیں تو بطور خاص حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ جمع الجوامع میں حدیث ہے، فرمایا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے حوالے سے میں نے خود حضرت عمر فاروق
فاروق کہتے ہیں کہ میں خود راوی ہوں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے باہر تشریف لائے چہرے پر پریشانی کے اثرات تھے. میں دوڑتا ہوا گیا, عرض کی یا رسول اللہ خیریت ہے, آپ پریشان نظر آتے ہیں. فرمایا کہ گھر میں اتنا نہیں ہے کہ میں کھا سکوں, میرے شہزادے بھی بھوکے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مکالمہ چل رہا تھا, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن لیا, دوڑتے ہوئے گھر گئے اور کھانے کا سامان لا کر حضور کی خدمت میں عرض کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر لے گئے. جب شہزادوں نے کھا لیا انہیں اطمینان اور سکون ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر بھی طمانینت ہوئی. حضور جب باہر تشریف لائے عبد الرحمن کو بلایا اور فرمایا کہ آج تم نے میرے نواسوں کو خوش کیا ہے, کفاک اللہ فی الدنیا, فرمایا کہ اللہ رب العزت تجھے دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرے. وَأَمَّا الْآخِرَةُ فَأَنَا لَهُ الضَّامِنُ, اور جہاں تک آخرت کی بات ہے تیرے اس محبت کے انداز میں محمد مصطفیٰ تجھے جنت کی ضمانت. اللہ اکبر, اللہ اکبر.